بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما عرف الفقہ بالعلم بالاحکام الشرعیۃ وجب تعریف الحکم وتعریف الشرعیۃ فقال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ شوافع نے مضاف الیہ کی تعریف کی تھی۔ مضاف الیہ کون؟ مرکب اضافی کون ہے؟ تو مضاف کی تعریف کی مضاف الیہ کی ہو رہی، پھر آگے حد لقبی شروع ہو گئی۔ تو اس تعریف کے اندر علامہ نے فرمایا تھا احکام شرعیہ۔ کیا فرمایا تھا؟ احکام شرعیہ۔ تو اب ضروری ہے کہ احکام جمع حکم کی تعریف کرے مصنف، اور شرعیہ منسوب طرف شرع کے، تو شرعیہ کی تعریف کرے۔ تو اس لیے اب آگے تعریف کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ حکم کی، پھر شرعیہ کی۔ سنیں کیا کہیں؟ جب تعریف کی مصنف نے فقہ کی علم بالاحکام شرعیہ کے ساتھ، تو اب واجب ہے کہ تعریف کریں حکم کی، کیونکہ قانون ہے کہ تعریف کی اگر تعریف سے معرف کی وضاحت ہوتی ہے اور تعریف کے اندر کوئی قید مجمل ہو تو اس کی پھر تعریف کرنی ہوتی ہے۔ اور جب تعریف کی فقہ کی علم بالاحکام شرعیہ کے ساتھ تو واجب ہے حکم کی تعریف اور واجب ہے شرعیہ کی تعریف۔ پس فرمایا جی، اور جب تعریف کی فقہ کی علم بالاحکام شرعیہ کے ساتھ تو واجب ہے حکم کی تعریف اور شرعیہ کی تعریف۔ پس فرمایا والحکم قیل خطاب اللہ تعالی هذا التعریف منقول عن الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ صبر تو حکم کی تعریف کی ہے، پہلے متن پڑھنا سارا۔ والحکم قیل خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء بالتخییر۔ بس حکم کی تعریف، التعریف اول للحکم۔ حکم بعض نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب جو متعلق ہے، تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ، تعلق جو پکڑتا ہے تو بالاقتضاء یا بالتخییر۔ ہاں جی، حکم کی تعریف بعض نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ بالاقتضاء یا بالتخییر۔ ہاذا تعریف منقول عن الاشعری۔ شارح رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مولانا عبید اللہ جن کی شرح وقایہ ہے، انہوں نے پیچھے بیان کیا ہے کہ اصول بزدوی پر لوگ ٹوٹ پڑے تھے، وہ ذرا مشکل تھی، تو میں نے اس کا آسان کر کے لکھی ہے تنقیح، پھر میں نے خود ہی اس کی شرح کی توضیح۔ تو یہ دونوں کتابیں مولانا عبید اللہ صدر الشریعہ کی، جن کی شرح وقایہ پڑھتے ہو جی۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تعریف منقول ہے امام اشری سے، بلکہ امام غزالی سے، انہوں نے یہ تعریف کی ہے۔ سنیں، اور حکم بعض نے کہا ہے خطاب اللہ تعالی، سنیں،
خطاب اللہ تعالی۔ اچھا جی، یہ تعریف منقول ہے امام اشعری سے، بلکہ امام غزالی سے جی۔ اور حکم بعض نے کہا ہے کہ خطاب اللہ تعالی، یہ تعریف منقول ہے امام اشعری سے۔ فقولہ خطاب اللہ تعالی یشمل جمیع الخطابات۔ بس اب جنس اور فصلیں، تو خطاب اللہ یہ بمنزل جنس کے ہے۔ خطاب اللہ تعالیٰ کا خطاب یہ شامل ہے جمیع خطابات کو، شامل ہے خطابات کو۔ سنیں جی کیا کہیں جی؟ خطاب اللہ تعالی یہ بمنزل جنس کے ہے، یہ شامل ہے جمیع خطابات کو، اللہ کے جمیع خطابات۔ پس قول مصنف کا اور اکھڑ بینستور تعریف کی شرح اور اس کے محترزات کا ذکر انج وضاحت کر کے نہ کتاباں چھاپ دیتی ہیں نہ کہ کمال کر دیتی ہے، اس تو مزید کچھ ہو نہیں سکتا جی جی۔ پس قول مصنف کا خطاب اللہ تعالی شامل ہے جمیع خطابات کو جی۔ پس قول مصنف کا خطاب اللہ تعالی یہ شامل ہے جمیع خطابات کو جی۔ سوال ہے اس پر جمیع، سوال ہے کہ بلکہ یہ خطاب اللہ نہیں شامل خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ سرکار کے خطاب کو خطاب اللہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو خطاب النبی ہے۔ اور اسی طرح جو اولی الامر ہیں وہ جو اپنی عوام کو حکم دیتے ہیں وہ بھی خطاب ہے، لیکن اس کو وہ خطاب العمراء ہے، خطاب اللہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح جو مولا اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے تو یہ بھی خطاب تو ہے، خطاب اللہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا کہ سارے خطابات کو شامل، اس کا کیا مطلب ہے سمجھائیے؟ اس کا جواب ہے کہ محض واجب ہے ان پر کہ حکم دیتے ہیں وہ اس کو بے ایجاب اللہ تعالی ایہا فلا حکم الا حکمہ، کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے حکم فرماتے ہیں، اور اگر اولی الامر حکم کرتے ہیں شرعی تو وہ بھی شریعت نے ان کو حکم دیا ہے، اور مولا کو غلام پر شریعت نے جو اختیار دیا ہے جی، اگر اس کے خلاف چلیں گے وہ تو جرم ہو جائے گا۔ سر انبیاء تو خلاف نہیں چلتے، یعنی عمراء اور جو مولا ہے خلاف چلیں گے تو یہ جو حکم کرتے ہیں نا یہ سارے در پردہ اللہ تعالیٰ کے خطاب ہیں جی۔ آگے سمجھیں آگے جی۔ وقولہ المتعلق بافعال المکلفین یخرج ما لیس کذالک کالقصص والامثال والآیات المتعلقۃ بصفات اللہ تعالی كقوله لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بس صبر۔ اچھا جی، مصنف کا قول المتعلق اللہ تعالیٰ کا خطاب، ایسا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ، مکلفین کے، یہ جو قول ہے نا المتعلق بے، اس قول نے نکال دیا اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو جو اس طرح نہیں ہے۔ مثلا اللہ نے جو قرآن مجید میں قصص بیان کیے ہیں ان میں کوئی مکلفین کے افعال کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں ہے، وہاں تو اسے عبرتیں حاصل کرنی ہیں۔ اب مثالیں دی ہیں اور وہ آیات جو تعلق پکڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، مکلفین کے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ساری آیات توحید، تو وہاں عقائد ہیں، عقائد، تو
تو یہ خطاب حکم کیا ہے؟ خطاب اللہ جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ. تو افعال کے ساتھ تو تعلق جو ہے وہ تو جوارح کا ہے جی. تو قید کا تعلق تو دل سے ہے جی. سنیں ہی کیا کہ جی. اور مصنف کا جو قول ہے المتعلق بافعال المکلفین، یہ نکال رہا ہے ان اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو جو اس طرح نہیں، یعنی جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ قصص ہیں، امثال ہیں، وہ آیات جن کا تعلق ہے صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اے شاباش سنیں. چلیں جی. اور قول مصنف رحمہ اللہ کا المتعلق بافعال المکلفین، یہ قول نکال رہا ہے اس خطاب اللہ کو جو نہیں ہے اس طرح جیسا کہ قصص اور امثال اور آیات جو تعلق پکڑنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، جیسے اللہ رب کریم کا فرمان لا الہ الا ہو جی. قول مصنف کا المتعلق بافعال المکلفین نکال رہا ہے اس کو جو نہیں ہے اس طرح جیسے قصص اور امثال اور آیات جو تعلق پکڑنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ، جیسے اللہ رب کریم کا فرمان لا الہ الا ہو. بسم اللہ الرحمن دھیان کریں جی. اگے جی. واہ فی الحد نحو واللہ خلقکم وما تعملون مع انہ لیس بحکم. چلو جی. اب تعریف کے اندر یہ باقی رہ گیا اس کی مثال اور آیات کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو اور ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. تو جو ہم کرتے ہیں وہ تو مکلفین کے افعال ہیں. تو یہ اس مضمون کی آیات ساری باقی ہیں کس میں؟ اس تعریف میں. لیکن یہاں حکم کوئی نہیں ہے یہاں کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، حکم تو کوئی نہیں ہے اس میں جی. کیا کہ جی یعنی حکم سے مراد جو تعریف کریں کہ مکلفین کے افعال کے ساتھ تعلق پکڑے، یہ بات تو نہیں. یہاں افعال کا تو ذکر ہے لیکن حکم کوئی نہیں ہے. کیا کہ جی مصنف فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون کی مثل جتنی بھی آیات ہیں یہ تعریف میں باقی ہیں باوجود ہے کہ ان میں حکم نہیں ہے. اگے فاخرجہ بقولہ بالاقتضاء یہی طلب. بس تو اس جیسی آیات کو نکالا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول بالاقتضاء کے ساتھ. تو اقتضاء کا معنی یہ طلب. کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑے مکلفین کے افعال کے ساتھ طلب، کہ مکلفین سے مطالبہ ہو کہ یہ کرو. تو اس آیت میں مطالبہ کوئی نہیں ہے. اس میں ما تعملون مکلفین کے افعال کا تو ذکر ہے، ما تعملون افعال ہے نا، لیکن مطالبے کا ذکر نہیں ہے. کیا کہ جی مصنف فرماتے ہیں پس نکالا ان جیسی آیات کو اپنے قول بالاقتضاء کے ساتھ. اقتضاء کا معنی یہ طلب، کیونکہ ان میں مکلفین کے افعال کا تو ذکر ہے لیکن پس باقی رہ گیا حد میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ خلقکم وما تعملون کی مثل باوجود اس بات کے کہ یہ نہیں ہے حکم، پس نکالا اس مصنف نے اس کو یعنی ان کی مثل کو اپنے قول بالاقتضاء کے ساتھ. اقتضاء کا معنی کیا یعنی طلب. تو ان میں طلب نہیں ہے، ان میں بھائی مکلفین کے افعال کا تو ذکر ہے، ما تعملون مکلفین کے افعال ہیں لیکن اس میں طلب نہیں ہے. ہاں جی. بس باقی رہ گئے حد میں واللہ خلقکم وما تعملون کی مثل باوجود ہے کہ یہ نہیں ہے حکم. اور اشیاء دیکھ ایک نمبر
پڑھنا پس پس نکالا اس جیسی آیات کو اپنے قول بالاقتضاء کے ساتھ یعنی طلب. ادھر دیکھو آشت مراد بنحو ذالک سے کیا ہے؟ ہر وہ آیت جو مشتمل ہے کسی فعل کے ذکر پر بندوں کے افعال سے، تو لہٰذا یہ شامل ہیں قصص کو اور پھر باقی رہنا اس آیت کا تعریف میں یہ افعال مکلفین سے نہیں نکلی، یہ باعتبار قول ہی وما اور بہر القول تعالی خالقکم، پس وہ متعلق ہے بفعل اللہ تعالی اور بندوں کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بھئی بندیاں نو ذاتاں نو پیدا کیتا نا، فعلوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو یہاں جو باقی رہ گیا وہ ما تعملون ہے. جی سنیں، اس میں اصل رد ہے معتزلہ پر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بندے افعال العباد جو ہیں وہ ان کی اپنی مخلوق ہیں. جی سنیں، پھر اگر بنایا جائے آیت کو باب توبیخ سے اس بنا پر کہ کیا ہے، یعنی ما تعملون بامرہ، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے حالانکہ نہیں عمل کرتے ہو تم اس کے حکم کے ساتھ. تو یہ بھی تفسیر بن سکتی ہے صحت کی، سمجھے ہی کہ کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مستحق ہے یہ کہ اس کی، اس لیے کہ اس نے وہ تمہارا، تو اب ہو جائے گا امر بالطاعت. اب اس آیت میں امر والا معنی پایا جائے گا. پس آیت اس وقت ہو جائے گی کس سے؟ حکم مصطلح کے باب سے. اگر اس کی یہ تفسیر کرے جی کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو اور نہیں عمل کرتے تم اس کے حکم پر. جی آگے جی وَهُوَ إِمَّا طَلَبُ الْفِعْلِ جَازِمًا كَالْإِيجَابِ أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ كَالنُّدْبِ وَإِمَّا طَلَبُ التَّرْكِ جَازِمًا كَالتَّحْرِيمِ أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ كَالْكَرَاهَةِ. بس اب یہ جو طلب ہے نا، طلب اس کی تقسیم کرتے ہیں، اس کی تقسیم کرتے ہیں. سنیں جی، تو دوسرا سوال کا جواب بھی پڑھا مسلم و ثبوت. بے طلب تو ہوتی ہے فعل کی، تو قرآن پاک میں تو اوامر بھی ہیں تو نواہی بھی ہیں، تو پھر نواہی کدھر گئے؟ تو ان کا جواب دینا ہے کہ یہ دونوں طلب کے فرد ہیں، کہ یہ جو طلب ہوگی نا، یا ہوگی طلب فعل کی یا ہوگی طلب ترک فعل کی. فعل طلب ہوگی فعل کی یا ترک فعل کی. پھر اگر فعل کی طلب ہے تو وہ جازمن ہے یا غیر جازم ہے. جازم ہے تو یہ ایجاب ہے جس کا ثمرہ وجوب، یا غیر جازم ہے تو ندب ہے. آگے سمجھے؟ اے شاباش سے تو وجوب بھی کہہ سکتے تھے. اور یا طلب ہوگی کس کی؟ الف لام عوض مضاف لے یا ترک فعل کی. پھر یہ جو ترک فعل کی طلب ہے یہ جازم ہے یا جازم ہے؟ جیسے تحریم جس کا ثمرہ حرمت، جس چیز کو حرام کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ شے حرام ہو جائے گی. اور اگر غیر جازم ہے تو جیسے کراہت، جیسے کراہت. تو پھر یہ طلب کے 4 فرد ہو گئے، ایجاب، ندب تے تحریم تے کراہت. کیا کہ جی مصنف فرماتے ہیں کہ طلب پھر 2 قسم ہے، یا فعل کی طلب ہے یا ترک فعل کی طلب ہے. پھر فعل کی طلب یا جازمن ہے جیسے ایجاب، یا غیر جازم ہے جیسے ندب. ترک فعل کی طلب جازم ہے جیسے تحریم، یا غیر جازم ہے جیسے کراہت. اور وہ طلب یا طلب ہے فعل کی جازمن جیسے ایجاب، یعنی شریعت کی طرف سے ہم پر کوئی شے فرض کرنی اور اس شے کا ہم پر فرض ہونا. سنیں، جب شریعت کی طرف سے ایجاب ہوگا نا تو ہم پر پھر اس کا وجوب ہو جائے گا. نماز پڑھنی فرض ہو گئی، یا غیر جازم جیسے ندب. تو ندب میں سنت سارے جو فرض جو جازم نہیں ہے جی. یا طلب ترک فعل کی، پھر جازمن جیسے تحریم،
تو جو چیز شریعت حرام کرے گی وہ ہم پر حرام ہو جائے گی، یا غیر جازم جیسے کراہت۔ جی اور وہ طلب یا فعل کی طلب ہے جازمن جیسے ایجاب، یا غیر جازم جیسے ندب، اور یا ترک فعل کی طلب ہے جازمن جیسے تحریم، یا غیر جازم جیسے کراہت، ابھی تخییر اجل اباحت۔ بس تو وہ جو خطاب اللہ تعالی متعلق ہے مکلفین کے افعال کے، وہ اقتضاءً ہے یعنی طلب ہے، یا تخییراً ہے کہ بھئی یہ کام کر تیرے لیے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر تب بھی ٹھیک ہے۔ تو تخییر کا معنی ہے اباحت۔ کیا ہے؟ اباحت۔ تو فاستعادوا یہ امر اباحت کے لیے، یہ امر اباحت کے لیے ہے جی۔ چلو جی، یا تخییر یعنی اباحت، تو اس میں کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں جی۔ جی یا تخییر یعنی اباحت، وقد زاد البعض ابی الوضع لیدخل الحکم بالسببیت والشرطیت ونحوہما۔ بعض نے اس تعریف میں اول وضع کی قید بڑھائی ہے، بعض نے اس تعریف میں اول وضع کی قید بڑھائی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب سن جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ، اقتضاء کے ساتھ یعنی طلب کے ساتھ، یا تخییر کے ساتھ یعنی اباحت کے ساتھ، یا تعلق پکڑتا ہے وضع کے ساتھ، یا تعلق پکڑتا ہے ہاں جی کیا کہیں جی۔ اور بعض نے اول وضع کی قید بڑھائی ہے، تب تعریف یوں بنی یوں بنی کہ حکم خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتداء بالتخییر اب الوضع۔ معنی کرنا کی معنی بنیا کہ بھئی حکم اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑنے والا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ، تعلق پکڑتا ہے اقتضاء کے ساتھ یعنی شریعت مطالبہ کر رہی ہے، یا تخییر کے ساتھ یعنی شریعت کہتی تمہیں کرنے نہ کرنے کی اجازت ہے، یا وضع کے ساتھ۔ وضع کی۔ اچھا یہ قید کیوں لگائی ہے؟ تاکہ جو احکام وضعیہ ہیں وہ تعریف میں داخل ہو جائیں، جو کیونکہ جو کسی حکم کا کی علت سبب شرط علامت وہ ساری کس نے بنائی ہیں؟ شریعت نے بنائی ہے نا، اے مطلب ہے تاکہ یہ داخل ہو جائے، سنیں تاکہ داخل ہو جائے جی۔ کون داخل ہو جائے؟ حکم بالسببیت، حکم بالشرطیت، اور ان دونوں کی مثال یہ سارے بھی حکم کے اندر، حکم کی تعریف میں یہ حکم بھی داخل ہو جائے جو حکم بھئی شے کے سبب کا جو حکم ہے، شے کی شرط ہونے کا جو ایشا بس کسی شیخ وغیرہ کی علت ہونے کا جو حکم ہے، تاکہ وہ بھی اس حکم کی تعریف میں داخل ہو جائے، سمجھے ہی؟ چلو جی، اور زیادہ کیا ہے بعض نے اول وضع تاکہ داخل ہو جائے حکم بالسببیت اور حکم بالشرطیت، اور ان دونوں کی مثل جی۔ اور تحقیق زیادہ کیا ہے بعض نے اول وضع تاکہ داخل ہو جائے حکم بالسببیت اور حکم بالشرطیت، اور ان دونوں کی مثل ونحو ما جیسے ہونا شے کا رکن یا علت یا علامت شے، اور ہونا شے کا مانع ان شے، یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ سنیں جی موقع کا لگے علم۔ اب یہ جو شریعت کا خطاب ہمارے ساتھ تعلق پکڑتا ہے نا، اب اس کی وضاحت ہے جی۔ جی شرع کی تعریف تو آگے آنی ہے نا جی۔ اعلم ان خطاب الشرع اما تکلیفی وهو المتعلق بافعال المکلفین بالاقتداء بالتخییر، واما وضعی وهو الخطاب بان هذا سبب ذلك او شرطه، قدلوک سبب للصلاة والطہارة شرط لها۔ بس علامہ تحقیق مقام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شرع شریف کا جو خطاب ہے نا، جس کا تعلق ہے ہمارے ساتھ، شرع شریف کا خطاب اور ایک نسخے نوعان،
یہ خطاب شرعی دو قسم، خطاب شرعی دو قسم ہے، تکلیفی تے وضعی. کیا تکلیفی اور وضعی. تکلیفی کون ہے؟ خطاب شرعی تکلیفی وہ ہے جو خطاب تعلق پکڑتا ہے ہمارے افعال کے ساتھ اقتضاء کے اعتبار سے یا تخییر کے اعتبار سے. سنیں. اور خطاب شرعی وضعی وہ خطاب ہے جو تعلق پکڑتا ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ شے سبب ہے فلاں حکم شرعی کی، یہ شے شرط ہے فلاں حکم شرعی کی. کیا کہ جی مصنف تحقیق مقام کرتے ہیں کہ شرع شریف کا خطاب دو قسم ہے، یا تکلیفی ہے یا وضعی. تکلیفی وہ ہے جو تعلق پکڑنے والا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ ابتداءً یا تخییراً. اور خطاب وضعی وضعی وہ خطاب ہے اس بات کا کہ یہ شے سبب ہے اس حکم کے اور یہ شے شرط ہے اس حکم کی. سنیں. ایشا بس مثلاً دلوک شمس، یہ خطاب ہے کہ دلوک شمس یہ سبب ہے کس کا؟ ظہر کی نماز کا. اور طہارت یہ شرط ہے نماز کی. سنیں جی. ہاں جی کیا کہیں؟ جیسے دلوک شمس یہ سبب ہے صلاۃ کا اور طہارت یہ شرط ہے صلاۃ کی. ایشا بس. اور عدم طہارت مانع ہے صلاۃ سے جی. جب شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگی. جان اس بات کو کہ شرع کا خطاب دو قسم ہے، یا تکلیفی یا تکلیفی، اور وہ تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ اقتضاء کے ساتھ یا تخییر کے ساتھ، اور یا خطاب وضعی. وہ شرع کا خطاب وضعی ہے اور وہ خطاب ہے اس بات کا کہ یہ سبب ہے اس کا، سمجھیں، یا شرط ہے اس کی. جیسا کہ دلوک شمس سبب ہے ظہر کی نماز کا، اور جیسے طہارت شرط ہے نماز کے لیے. جی جان تم اس بات کو کہ شرع شریف کا خطاب دو قسم ہے، یا تکلیفی اور وہ ہے جو تعلق پکڑنے والا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ اقتضاء کے ساتھ یا تخییر کے ساتھ، اور یا وضعی ہے اور وہ خطاب ہے اس بات کا کہ یہ سبب ہے اس حکم کا یا شرط ہے اس حکم کی. جیسے دلوک سبب ہے صلاۃ کا اور طہارت شرط ہے صلاۃ کی. ایک منٹ آشے ویکھے لکھا جاؤ فإن بین ھذا سبب ذالک. نظر آیا؟ وہ 4 نمبر. اور دوسری لائن تے و تفصیل حکم وضعی کی حکم وضعی حنفیہ کے نزدیک 6 قسم ہے. کسی شے کا رکن ہونا، کسی شے کا علت ہونا، کسی شے کا سبب ہونا، کسی شے کا شرط ہونا، کسی شے کا معنی ہونا، کسی شے کا علامت ہونا. رکنیت، علیت، سببیت، شرطیت، مانعیت اور علامت، یہ کیا ہیں؟ حکم وضعی ہے. 6 عند شافعی رضی اللہ عنہ 3 ہے، سببیت، شرطیت اور مانعیت. بس. علت اور سبب کے درمیان فرق، جب کہ معلول علت پر موقوف ہے، مسبب سبب پر موقوف ہے، دونوں اس میں برابر ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ ظہور مناسبت موقوف اور موقوف علیہ کے درمیان، جی بے موقوف اور موقوف علیہ کے درمیان مناسبت کا ظہور جو باعث بنا موقوف علیہ کے شرعی ہونے کا، جیسا کہ قتل قصاص کے لیے علت میں، جی علت میں ظہور مناسبت موقوف علیہ میں ضروری ہے جی.
اور بغیر ظہور مناسبت کے محل افدا پہنچا دیتا ہے سبب مسبب تک، جی لیکن وہاں ظہور مناسبت ضروری نہیں ہے۔ ظہور مناسبت ضروری کس میں؟ موقوف اور موقوف علیہ میں، جیسے نصاب زکوٰۃ کے لیے سبب میں۔ اچھا جی اگے فلما ما ذکر احد النوعین وهو التکلیفی واجب ذکر النوع الاخر وهو وهو الوضعی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب نوعین کا ایک ذکر کر دیا، جی اور وہ کون ہے؟ تکلیفی، وہ خطاب شرعی تکلیفی، تو واجب ہے ذکر کرنا نو آخر کا بھی، اور وہ کون ہے؟ خطاب شرعی وضعی۔ کیا کہ جی مصنف فرماتے ہیں جب کہ ذکر کیا نوعین کے ایک کا اور وہ خطاب شرعی تکلیفی ہے تو اب واجب ہے نو آخر کا ذکر اور وہ خطاب وضعی ہے۔ چلو جی بس اتو ہی نا، جی بس جب ذکر کر دیا جب ذکر نوعین کا ایک، او المتعلق بافعال المکلفین، اور وہ تکلیفی ہے تو واجب ہے ذکر نہ ہو آخر کا، اور وہ وضعی ہے۔ جی بس جب کہ ذکر کر دیا نوعین کے ایک کا اور وہ تکلیفی ہے تو واجب ہے نو آخر کا ذکر اور وہ وضعی ہے۔ جی والبعض لم يذكر الوضعية لأنه داخل في الاقتداء بالتخيير۔ بس اب سوال تھا جب یہ ضروری ہے تو بعض نے پھر تعریف میں یہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہا کہ بعض نے یہ قید لگائی یا بالواضح۔ جی کیا کہ جی سوال ہے کہ جب یہ ضروری ہے بھئی یہ دونوں قسموں کا بیان ضروری ہے تو پھر یہ تو مطلقاً تعریف میں اول وضع ہونا چاہیے تھا، یہ قد زاد البعض کیوں کم؟ اس کا جواب دیا ہے کہ جو پہلی تعریف ہے بعض نے نہیں ذکر کیا وضعی کو، اس لیے کہ خطاش حکم شرعی وضعی داخل ہے اقتضاء میں یا تخییر میں۔ یہ اقتضاء میں داخل ہے یا حکم میں داخل ہے، لہنا نال دلیل دینی۔ کیا کہ جی تو اس سوال کا جواب دیا کہ بعض نے وضعی کا ذکر اس لیے نہیں کیا حکم کی تعریف میں، حکم کی تعریف میں اس لیے کہ داخل ہے اقتضاء میں، خطاب شرعی وضعی داخل ہے اقتضاء میں یا تغییر میں۔ ایشا بس ہے جی۔ اچھا کی میں لأن المعنى من كون الدلوك سببا للصلاة أنه إذا وجد الدلوك وجبت الصلاة حينئذ والوجوب من باب الاقتضاء۔ بس وہ یوں اس لیے کہ معنی دلوک شمس کا سبب ہونا نماز کے لیے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب پایا جائے گا دلوک تو واجب ہو جائے گی نماز اس وقت۔ تو اب دلوک کے اندر وجوب پایا گیا نا، تو وجوب جو ہے یہ تو باب ازی ہوں نہیں پڑھے جی طلب جازمن کل ایجاب ہے تو اندر کو کی ثابت ہونا ہے وجوب۔ جی کیا کہا جی اس لیے کہ دلوک کا سبب ہونا صلاۃ کا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب پایا جائے گا دلوک تو واجب ہو جائے گی نماز اس وقت، اور یہ وجوب جو ہے یہ باب اقتضاء سے ہے۔ اے شاباش سے چلو جی۔ اور بعض نے ذکر کیا وضعی کو اس لیے کہ خطاب شرعی وضعی داخل ہے اقتضاء میں یا تخییر میں۔ او کمیں داخل ہویا؟ اس لیے کہ معنی کون دلوک سبباً للصلاۃ کا، دلوک کا سبب للصلاۃ ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب پایا جائے گا دلوک تو واجب ہو جائے گی نماز۔ کیا ہو جائے گی؟ نماز واجب ہو جائے گی اس وقت، اور وجوب باب الاقتضاء سے ہے۔ شاباش جی شاباش جی۔ بعض نے نہیں ذکر کیا الوضعی کا اس لیے کہ وہ داخل ہے اقتضاء میں یا تخییر میں، اس لیے کہ معنی دلوک کے سبب للصلاۃ ہونے کا یہ ہے کہ جب پایا جائے گا دلوک تو واجب ہو جائے گی نماز اس وقت، اور وجوب باب الاقتضاء سے ہے۔ اے شاباش لیکن الحق هو الاول، لیکن علامہ فرماتے ہیں لیکن حق جو ہے وہ اول ہے۔
کہ وضی نہیں داخل اقتضاء میں بلکہ وضی حکم خطاب شرعی کا کہ ایک نوع مستقل ہے، لہذا اس کا علیحدہ ذکر ہونا چاہیے۔ کیا کلامہ نے حق؟ علامہ فرماتے ہیں کہ حق وہ اول ہے کہ یہ داخل نہیں ہے کس میں؟ خطاب شرعی میں، وضع میں یہ داخل نہیں ہے، کیویں؟ لے لأن المفهوم من الحكم الوضعي تعلق شيء بشيء آخر، اس لیے کہ حکم وضعی کا مفہوم یہ ہے وہ شے جو سمجھی گئی ہے نا حکم وضعی سے، وہ یہ ہے ایک شے کا تعلق پکڑنا دوسری شے کے ساتھ، علت ہونے کے اعتبار سے، سبب ہونے کے اعتبار سے وغیرہ جو 6 قسمیں پڑھی ہیں، یہ اصل میں جو ہے نا یہ حکم وضعی کا معنی ہے جی۔ کیا کہ جی اس لیے کہ حکم وضعی کا مفہوم یہ ہے وہ شے جو سمجھی گئی ہے نا حکم وضعی سے، وہ کیا ہے؟ شے کا تعلق پکڑنا دوسری شے کے ساتھ، یعنی ایک شے کا دوسرے بے دلوک شمس جو ہے اس کا تعلق ہے وجوب صلاۃ کے ساتھ، اور والمفہوم من الحکم التکلیفی لیس ھذا، اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے حکم تکلیفی سے، وہاں یہ نہیں ہے کہ تعلق پکڑنا ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، وہاں تو یہ ہے کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے، وہ کام ہم نے، وہاں تعلق شے بے شے آخر نہیں بنتا جی۔ کیا کہ جی اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے حکم تکلیفی سے وہ یہ نہیں ہے، لہذا واللزوم واحدہم الآخر فی صورت لا يدل علی اتحادہما، اور اگر دو میں سے ایک دوسرے کو لازم ہے کسی صورت میں تو اس میں یہ نہیں دلالت کرتا کہ دونوں متحد ہیں۔ کیا کہ جی اور ان دو میں سے ایک دوسرے کو اگر لازم ہے کسی صورت میں تو یہ نہیں دلالت کرتا ان دونوں کے اتحاد پر۔ سنیں جی او بکن فی صورت، یہ بات تو دلالت کرتی ہے کہ حکم تکلیفی لازم ہے وضع کو بعض صورتوں میں، نہ کہ بعض میں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ حکم تکلیفی جو ہے نا یہ حکم وضعی کو لازم ہے تمام صورتوں میں، کیونکہ جس حکم کی کوئی علت ہے تو وہ خام خواہ اس کے ساتھ ہوگا، کوئی سبب ہے تو وہ بھی اس کے ساری چیزیں جتنی بھی ہیں کہ بھئی لازم ہے جمیع صور میں، کیونکہ جب بھی تعلق پکڑے گی شے دوسرے کے ساتھ شرط ہونے کے اعتبار سے یا سبب ہونے کے اعتبار یا رکن ہونے کے یا علت معاملیت یا علمیت عالمیت و علامت بننے کے، تو نہیں خالی یا یہ کہ واجب ہوگا ایک دو کا دوسرے کے وقت یا نہیں ہوگا، تو اب خام خواہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو لازم ہوں گے جی، یعنی خطاب تکلیفی لازم ہوگا خطاب وضعی کو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز علیحدہ ہے، خطاب تکلیفی اور چیز ہے، خطاب وضعی اور چیز ہے، کتوں اس لیے کہ کتوں مانے، لیکن حق وہ اول ہے، اس لیے کہ وہ چیز جو سمجھی گئی ہے حکم وضعی سے وہ تعلق پکڑنا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، وہ سبب دا مسبب نال، مسبب دا سبب نال، مشروط دا شرط نال، اے مطلب ہے، اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے حکم تکلیفی سے نہیں ہے، یہ وہ طیبے کیسا کرنا ہے جی جی، اور لزوم دو میں سے ایک کا، یعنی خطاب وضعی کا لزوم تکلیفی کو کسی صورت میں کہ پایا جائے اس میں دلالت تعلق پر، اور لزوم دو میں سے ایک کا دوسرے کو کسی صورت میں یہ لزوم نہیں دلالت کرتا دونوں کے اتحاد پر، بے دو میں ایک شے بن جان جی، نہ شے بکھری بکھری، خطاب تکلیفی ہو رہے خطاب وضعی ہو شے جی، لیکن حق وہ اول ہے، اس لیے کہ وہ شے جو سمجھی گئی ہے حکم وضعی سے وہ شے کا تعلق ہے دوسری شے کے ساتھ، اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے حکم تکلیفی سے وہ نہیں ہے یہ، اور لزوم ان دو میں سے ایک کا دوسرے کو کسی صورت میں نہیں دلالت کرتا، یہ لزوم ان دو کے اتحاد پر۔ چلو